بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اس چینل کے دیکھنے والے تمام بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ ہر بیماری کی شفا اللہ کے ہاں موجود ہے۔ ایک یا دو نہیں، ہزاروں ایسے مریض ہیں کہ جن کو ڈاکٹر نے لا علاج کہا اور اللہ کے کلام سے انہوں نے شفا پائی۔ یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی جی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن اور مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا بنا کر نازل فرمایا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کا عمل جو آپ کے لیے لایا ہوں قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورت کا عمل ہے، جسے آپ نے کالی مرچ پر کرنا ہے، اور یہ کالی مرچ آپ نے کھا لینی ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ العزیز کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بھی شفا مل جائے گی۔ آپ کو عمل کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا، اور اس عمل کے حوالے سے اپنے ایک بھائی کی کارگزاری بھی سناؤں گا۔ بس آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ پیارے بھائیوں، عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو آپ کے بھائی کی کارگزاری سنانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کا ایمان اور بھی زیادہ تازہ ہو جائے اور آپ کو عمل کی طاقت اور تاثیر کا اندازہ ہو سکے۔ السلام علیکم برادر، یہ سچ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام میں بے شمار برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ یہ اپنا بھائی اپنی کارگزاری سنا رہا ہے، کہتا ہے کہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ محترم برادر، ایک ایسا عمل جس نے ہماری زندگی میں خوشیاں لائی ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اپنی ویڈیوز میں ہماری اس کارگزاری کو بیان کر سکیں، تاکہ لوگوں کو اس عمل کی پاور اور طاقت کا پتہ چل سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ برادر، یہ بات 2008 کی ہے، ہمارے قریبی اور رشتہ دار پڑوسی کا واقعہ ہے۔ 2017 میں ایک نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ بچی، جس کے والد محکمہ تعلیم میں ملازم تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد فوت ہو گئے تھے، اور والدہ بستر علالت پر تھی۔ انہیں کینسر کا مرض تھا اور علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس کی سہیلی نے اس کو بتایا کہ آپ اس کو سرکاری ہسپتال میں داخل کروا دیں۔ سہیلی کی مدد سے اس نے اپنی والدہ کو سرکاری ہسپتال کے ماہر امراض کینسر کے اسپیشلسٹ سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس کا علاج شروع کیا۔ لیکن اس بدبخت انسان نے لڑکی پر بری نظر رکھی اور برائی کے راستے پر لگانے کی کوشش کی، لیکن انتہائی خوددار اور عزت مند تھی وہ لڑکی۔ اس شخص کے منہ پر تھپڑ مار کر گھر آ گئی، اور گھر آ کر والدہ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور روتی رہی۔ بندہ ناچیز کو معلوم ہوا تو میں نے انہیں یہ وظیفہ دیا۔ وظیفہ کچھ ایسے تھا کہ 3 عدد کالی مرچ پر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 90 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں، اور روزانہ نہار میں 3 دانے یہ کھلا دیں۔ اس کے کھانے سے کینسر، رسولی وغیرہ جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ گھر میں ایک یا زیادہ افراد نے مل کر اس عمل کو مکمل کیا۔ جب مریض کو کالی مرچیں کھلائیں تو مریض کی حالت سنبھلنے لگی۔ صرف 2 دن بعد چیک کروایا تو ڈاکٹرز حیران تھے کہ اتنی جلدی یہ مریض کیسے ریکور ہو رہی ہے۔ صرف چند بار یہ عمل کیا اور مریض تندرست ہو گئی۔ دوستو، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی جس کا علاج نہ ہو۔ ہر مریض کا علاج اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ کینسر جیسی بیماری جب انسان کو لگتی ہے تو انسان علاج معالجہ کی طرف توجہ کرتا ہے، جس میں لاکھوں روپے خرچ ہونے کے باوجود شفا کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت سے اگر مدد مانگی جائے اور اس کا کلام پڑھیں تو 100% شفا نصیب ہو سکتی ہے، اور اس کی گارنٹی بھی ہے۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی قرآن پاک سے اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرتے
کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو لایا گیا۔ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونک ماری، اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ لایا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے تصدیق فرمائی۔ لہذا قرآن سے شفا حاصل ہونا یا کرنا کوئی تعجب والی بات نہیں، اور جو بھی قرآن پاک کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ پڑھے تو اللہ رب العزت ضرور اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ یہ کتنا تاثیر عمل ہے اور اس عمل میں کتنی بڑی تاثیر موجود ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کو کامل یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس عمل کا تفصیلی طریقہ غور سے سماعت فرما لیں۔ آپ اس عمل کو کالی مرچوں کے 21 دانوں پر کر سکتے ہیں تاکہ یہ دانے 7 دن تک استعمال ہو سکیں، اور 7 دن بعد دوبارہ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کالی مرچوں کے دانوں کو سامنے رکھ لینا ہے اور باوضو حالت میں قبلہ رو بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد 90 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور کالی مرچوں کے دانوں پر دم کر دیں۔ روزانہ آپ نے 3 عدد کالی مرچوں کے دانے نہار منہ کھا لینے ہیں۔ چبا کر کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پانی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے اور چند لوگ مل کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن عمل کے دوران کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کی جائے۔ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ یہ عمل آپ کسی بھی لا علاج بیماری کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، سبسکرائب کرنے والوں کو اور اس چینل کو لائک کرنے والے تمام دوستوں کو ہے۔ امید ہے ناظرین کرام کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔